पुलिस के मुतालिक कि ये इदारा कब बना था, इसका मकसद क्या था बनाने का। 1997 से पहले पाकिस्तान की जितनी भी शाहराएं हैं वहाँ पर ऐसा प्रॉपर कोई फोर्स नहीं था। फोर्स किस मुतालिक के रोडों पर, शाहराओं पर इन्फोर्समेंट या हादसात को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट या किसी की हेल्प करना, एक्सीडेंट शुदा गाड़ियों को रोड से हटाना या जख्मियों को उठाना, इस तरह कोई प्रॉपर फोर्स मौजूद नहीं था। 1997 में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, पहले इसका नाम एमपी था, मोटरवे पुलिस के नाम से इदारा बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता चूंकि मोटरवेज पाकिस्तान की सिर्फ एक मखसूस जगह पर होती थी, बाद में इस डिपार्टमेंट को एक्सटेंड कर दिया नेशनल हाईवेज तक, फिर इसका नाम पड़ा नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। ठीक है, बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान आप सबको पता होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। तकरीबन हाफ जो एरिया है बलूचिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान के पास है। तो जितना इनका बड़ा एरिया है उतने ही बलूचिस्तान की सड़कें लंबी है, वसी है। आप सिर्फ ये अंदाजा लगाओ, कोयटा से कराची तक 700 किलोमीटर ये N25 शाहरा है। N50 कोयटा से लेके DI खान जोब तक, N40 कोयटा से लेके तफ्तान तक। बलूचिस्तान का जितना रकबा है, रकबे के लिहाज से हमारी शाहराएं भी बड़ी है। ये कुछ डेटा है स्टैटिस्टिक्स से एक्सीडेंट्स के मुतालिक, ठीक है, कि दुनिया में एक्सीडेंट सालाना उसका रेशो क्या है। 1.29 मिलियन लोग जो है ना हर साल एक्सीडेंट हादसात में मर रहे हैं। यानी एक ऐसी वजह जो इंसान की अपने हाथ की, अपनी खुद लापरवाही की वजह से 1.29 मिलियन लोग सालाना हादसात में मर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाओ, 2005 का ज़लज़ला उठाओ, 2008 का बलूचिस्तान का ज़लज़ला है, 2010 का सैलाब, 2022 का रिसेंट सैलाब, इतने लोग नहीं मरे जितने सालाना सिर्फ हादसात में मर रहे हैं। ऐसी वजह जो हमारे अपने हाथ की वजह से इसको हम रोक सकते हैं, हमारे हाथ में ये चीज़, उस वजह से 12 लाख लोग, तकरीबन 12 लाख लोग सालाना मर रहे हैं और हमने इसको, इस चीज़ को इग्नोर किया हुआ है। पाकिस्तान की बात करते हैं, 30,131 लोग पाकिस्तान के सालाना हादसात में मर रहे हैं, जान से जा रहे हैं। 30,000 की तादाद बहुत बड़ी तादाद है। जो पिछला मैंने डेटा आपको बताया, पिशीन की आबादी इतनी नहीं है जितना दुनिया में लोग हादसात में मर रहे हैं। कुछ और स्टेटिस्टिक्स है, जब हम सेशन स्टार्ट किया था, 3 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, 3 मिनट के अंदर एक बच्चा मर रहा है एक्सीडेंट में, हर 3 मिनट के बाद, ठीक है। और इसमें जो सबसे वल्नरेबल जो पोर्शन है आबादी की, वो 15 से लेके 17 साल तक है, या इससे थोड़ा ऊपर 25 साल तक। जो ये 12 लाख लोग हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो रेशो है अमवात की, वो इस एज ग्रुप में है, 15 से 17 या 15 से 25 साल। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आने का यहाँ पर मकसद क्या था, और ये जो स्टैटिस्टिक्स आपको बताए कि चलो 12 लाख लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान में 30,000 मर रहे हैं, अब इसको रोकना कैसे है, ठीक है। अब सबको पता है तहजीब जो है, सिविलाइजेशन इंसानों की जब इसने तरक्की की थी, जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था, वो पॉइंट था जब इंसानों ने एक दूसरे के दरमियान बीच में कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ईजाद किया था, यानी लैंग्वेज। जब दो इंसान एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए कोई जरिया उन्होंने ढूंढ लिया, वहाँ से इंसानी सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ है, वहाँ से हमारी तरक्की का आगाज़ हुआ है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। ज़बान, लैंग्वेज, मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप लोग सब मुतवज्जे हो, मैं जिस ज़बान में बात कर रहा हूँ वो आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है, इसीलिए आप अटेंटिव बैठे हो। और मैं जो चीज़ आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट मैं एहतियात कर रहा हूँ कि चीज़ें सही सिमत में चली जाएं। ये वजह ये है कि जो मोड ऑफ लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ वो हम दोनों समझ रहे हैं। तो ये हादसात जो है, इसको रोकने के लिए हमने क्या करना है, रोड लैंग्वेज को फॉलो करना है। सड़क की अपनी कोई लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज किस चीज़ पर बेस करती है, 3 चीज़ें हैं। पहला है रोड साइंस, सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, दूसरा है साइन बोर्ड्स, तीसरा रोड लाइनिंग है। आप सब जो यहाँ पर बैठे हो, सबका वास्ता रोड के साथ है। आप में से मेजॉरिटी लोग जो है वो गाड़ी चलाते होंगे, मोटरसाइकिल तो सब चलाते होंगे। तो ये 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखो, जहन में बिठाओ, आप हादसात से बचे रहोगे, आपकी 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कम हो जाएगी। सबसे पहले जो है
ट्रैफिक सिग्नल्स है, सबको पता है 3 किस्म के हैं, रेड है, येलो है, ग्रीन है। रेड का मतलब है आपने रुकना है, येलो का मतलब है आपने रेडी रहना है, और ग्रीन का मतलब है आप जा सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं। मेट्रोपॉलिटन शहरों में जहाँ पर अर्बन वो सिविलाइजेशन हो, वहाँ पर ये चीज़ें होती है। 2 सड़कें जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो बीच में, यानी जिसको हम चौक कहते हैं, वहाँ पर ये सिग्नल लगी होती है। बेसिक मकसद ये है ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ चलाना, ठीक है। जब आपके लिए रेड का निशान जल रहा है, रेड की बत्ती जल रही है, इसका मतलब है आपके मुखालिफ सिम से जो ट्रैफिक आ रही है उसके लिए तो ग्रीन है। तो आप इस चीज को इग्नोर करोगे, मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक वो चीजें थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवेज पर या मोटरवेज पर जितनी भी हादसा हो रही है, वो इन साइन बोर्ड्स को इग्नोर करके हो रही है, नजरअंदाज करके हो रही है। ये बेसलेस नहीं है, बगैर किसी वजह के नहीं लगाई गई रोडों पे। आप इन बोर्ड्स को समझो, आज उनको सीखो, समझो, जिंदगी भर आप एक्सीडेंट से बचे रहोगे अगर आपने इस पे अमल किया तो। साइन बोर्ड जो है वो बेसिकली 3 किस्म के हैं। शेप वाइज इसकी कैटेगराइजेशन है। पहला शेप है सर्कुलर, दूसरा है ट्रायंगल, तीसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करते हैं। सबसे पहला जो बोर्ड है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। आपने जहां पर भी ये बोर्ड देखा रोड पर, रेक्टेंगल शेप में उसके अंदर बीच में कोई चीज़ लिखा होगा, आप समझ जाओ कि ये मुझे किसी इलाके के बारे में, किसी सड़क के बारे में, किसी हॉस्पिटल के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि फलाना जगह कितने फासले पर है, फलाना सिटी कहाँ पर है, ये रोड कहाँ जा रही है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा। आप जो बुक्स पढ़ रहे हो, बुक्स की शेप क्या है? रेक्टेंगल है। वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। आपका मोबाइल उठाओ, आपका लैपटॉप उठाओ, जिधर भी आप जाओ, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, वहां पर बोर्ड लगा होगा, आप उसके ऊपर ध्यान दो, वो बोर्ड रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो जहां पर भी आप ये बोर्ड देखो, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा जो है सर्कुलर, ये इसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं। मैंडेटरी मतलब आपने ये बोर्ड अगर देखा, आप समझ जाओ इस बोर्ड के अंदर कोई लॉ के मुतालिक चीज लिखी हुई है, कानून का दायरा है ये, कानून का दायरा। सिर्फ ये लफ्ज याद रखो, अगर बोर्ड के अंदर सर्कल बनाता, सर्कल के बीच में कोई चीज लिखा था, इसका मतलब है ये कानून का दायरा है, यानी यहाँ पर जो चीज भी लिखा होगा उसका ताल्लुक कानून से होगा। क्या मतलब? स्पीड के मुतालिक, सीट बेल्ट के मुतालिक, लाइसेंस के मुतालिक, जितनी भी वायलेशंस है जिसके ऊपर आपको जुर्माना हो सकता है, कानूनन जो चीजें हैं वो सर्कुलर शेप में लिखी होंगी। नो पार्किंग एरियाज है, फला है, ये वो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे खतरनाक जो है, ये ट्रायंगुलर है, वार्निंग साइन। ये आप ऐसे समझो ये कोई चाकू है, कोई खंजर है, कोई पिस्टल है लोडेड, आपने इसको इग्नोर किया, ये आपको जख्मी करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। कैसे नुकसान पहुंचाएगा? बतौर मिसाल ये 3 साइन देखो। अब ये पहला साइन जो है, इसके ऊपर एक हिरन की तस्वीर है। अब ये साइन बोर्ड अगर कहीं पर लगा होगा, इसका मतलब है आसपास कोई जंगल आ रहा है और ये जानवर रोड को क्रॉस करते रहते हैं। तो जब आप उस रोड से गुजर रहे हो, इस साइन का मतलब आपके लिए है कि आप अपनी स्पीड स्लो करो, आगे जंगल आ रहा है, जानवर जो है वो क्रॉस करते हैं रोड। आपने इस साइन को इग्नोर किया, 120, 100, 110 स्पीड में उसी तरफ जा रहे हो, कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा है, आपकी उसके साथ टक्कर हो गई, एक्सीडेंट, आपकी जान, आपकी माल दोनों खतरे में। तो आपने सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो ट्रायंगुलर शेप्स को देना है। आगे कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि जो लार्जर उसका वो है, डोमेन है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रायंगुलर है। अगर आपने रेक्टेंगल वाला इग्नोर किया, नजरअंदाज कर दिया, गुजर गए, आपका सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा कि आपने किसी से पूछ लिया, आप कहीं रुके, किसी रोड साइड, किसी होटल से, किसी दुकानदार से आपने पूछ लिया मैंने फलाना जगह जाना है, वो कहाँ पर है, ये नुकसान होता है ज्यादा से ज्यादा। या आप गूगल मैप से पूछ सकते हो। सर्कुलर बोर्ड जो है उसका आपने नजरअंदाज कर दिया, उसका आपको नुकसान ये होगा कि जेब से कुछ पैसे जाएंगे आपके, आप ओवर स्पीड हो, आपने कोई भी वायलेशन की, आपको जुर्माना होगा। जब तक किसी को आपने मारा नहीं है, कोई मेजर वायलेशन नहीं की है, तब तक आपका सिर्फ नुकसान आपकी जेब का होगा। लेकिन ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये आपकी जान का भी नुकसान है, आपके माल का भी नुकसान है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप कहीं जा रहे हो
یہ سائن بورڈ ہے جو پہلا والا ہے. آپ جا رہے ہو علاقہ نئے میں, ہمارے لوگ جاتے ہیں ناردرن ایریاز جاتے ہیں, اسلام آباد پنجاب, ٹورزم کے پرپز سے جاتے ہیں. آپ وہاں پر جا رہے ہو, کوئی نیا علاقہ ہے, روڈ ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہے, آپ اپنے سپیڈ اپنے ردم میں جا رہے ہو. یہ جو پہلا بورڈ ہے یہ آپ نے نظر انداز کر دیا. بورڈ آیا تھا, اس پر لکھا تھا کہ آگے روڈ رائٹ کو ٹرن کرے گی, آپ نے اس کو اگنور کیا, علاقہ آپ نے نہیں دیکھا ہے, اور اس ٹرن تک آپ پہنچ گئے. آپ کی سپیڈ وہی ہے 100, کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. یعنی ہر موڑ تو 100 سپیڈ کو سسٹین تو نہیں کر سکتا, ہر موڑ تو 120 سپیڈ کے لیے نہیں بنائے. یہ جو پہاڑی علاقوں کے روڈز ہیں وہ تو 40-50 کی سپیڈ پر بھی آپ اس موڑ کو کراس کرو گے, آپ نیچے گر جاؤ گے. تو یہ جتنے بھی سائن ہے ٹرائنگولر کے, یہ آپ کو وارننگ دے رہی ہے, آپ کی سیفٹی کے لیے بنائے. ٹھیک ہے, پہلا جو ہے رائٹ کو روڈ ٹرن کر رہی ہے, لیفٹ کو کر رہی ہے. تیسرا جو ہے وہ رائٹ کو ٹرن کرے گی, پھر واپس روڈ سٹریٹ ہو جائے گی. چوتھا آخری جو ہے اس کا مطلب ہے لیفٹ کو روڈ ٹرن کرے گی, پھر واپس سٹریٹ جائے گی. پھر ان ایون روڈ ہے, پھر جس روڈ پر ابھی آپ جا رہے ہو یہ تو چھوڑا ہے, آگے یہ نیرو ڈاؤن ہو جائے گی, یعنی پل آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے ڈیلوان ہے. دوسرے کا مطلب ہے روڈ آگے چڑھائی ہے. مختلف اس طرح کے سائن بورڈز ہیں ٹرائنگولر شیپ میں جو آپ کو سیفٹی کے لیے انفارمیشن دے گی. بات آ گئی سمجھ میں؟ کون سا؟ یہ ڈیری ہے, یہ اس کا مطلب ہے یہاں پر ڈیری ہے, آپ نے سلو چلنا ہے, یعنی جانور پاس ہو رہے ہیں. اب اتل میں یہ ہے کہ آپ لسبیلا سے لے کے ہب چوکی تک جو بھی بائی روڈ جاتے ہیں, آپ ادھر ایک چیز نوٹ کرو, اس طرح کا سائن بورڈ ہوگا لیکن اس جانور کی بجائے اونٹ کی تصویر ہوگی, کیونکہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اونٹ پالتے ہیں. ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے اس طرح ایکسیڈنٹ ہوئے. المحمود کوچ اس کے ڈرائیور نے اس سائن بورڈ کو اگنور کیا ہوا تھا یا اگنور کرتا آ رہا تھا. اونٹ کا ایک بہت بڑا وہ تھا, گروپ تھا, وہ روڈ کراس کر رہے تھے, المحمود کوچ اس میں لگی, 4-5 بندے اس میں مرے تھے. یہ میرے اپنی آئی وٹنس ہوئے. اس کا مطلب ہے یہاں پر بائسکل والے جا رہے ہیں, آپ تھوڑا آہستہ چلو. اس کا مطلب ہے پہاڑ سے پتھر گر رہے ہیں. یہ جو درابن ایریا ہے جو کے بعد جو آتا ہے وہاں پر یہ سین زیادہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں روڈ لائنز کی. آپ ڈرائیور حضرات ہو, میجورٹی جو آپ کی ہے. روڈ لائنز کیا ہے؟ یہ کچھ رولز طے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہ جو 2 یلو لائنز ہیں اس کے بیچ کا جو ایریا ہے اس کو سڑک کہتے ہیں. سڑک اس سے باہر نہیں ہے یا اس سے دور جو ایریا ہے اس کو سڑک نہیں کہتے ہیں. انجینئرنگ کی زبان میں 2 یلو لائنز کے بیچ کا جو ایریا ہے کیریج وے, سڑک, یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پہیے والے کو اجازت ہے. پہیے والے کو, موٹر سائیکل ہے, موٹر گاڑی ہے, ٹریلر ہے, جو بھی چیزیں ہیں جو چلتی ہے, انجن ہو, یہ جو بیچ کا ایریا یہ تو سڑک ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا یلو لائن کے کارنر پہ ایک پٹی ہوتی ہے 6 فٹ کی, 5 فٹ کی, اس کو ہارڈ شولڈر کہتے ہیں. ہارڈ شولڈر کا مقصد ہے ایمرجنسی کی صورت میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, فیول ختم ہو جائے, آپ کو کوئی کال آ جائے, آپ وہاں پر رک سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ جو درمیان والی لائنیں ہیں اس میں کچھ ڈفرنس ہے. اب یہ دیکھو, اگر بیچ میں لائن اس طرح ڈاٹڈ لائن تھا جس طرح یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب ہے جو اس سائڈ سے ٹریفک آ رہی ہے یا اس سائڈ سے جا رہی ہے, دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اگر موقع ملا تو وہ اوورٹیک کر سکتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہاں سے جو گاڑی جا رہی ہے یہ اگر اس کو موقع ملا, اس نے اوورٹیک کرنا تھا, یہ کر سکتا ہے, ہی از الاؤڈ ٹو اوورٹیک. یا وہاں سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ اوورٹیک کرنا چاہتا ہے, وہ کر سکتا ہے. اس لائن کا یہ مطلب ہے. اب کہاں پر نہیں کر سکتا وہ آپ دیکھ لیں. اگر یہ لائن ڈاٹڈ نہیں, اسٹریٹ لائن تھی اس طرح, تب نہ اس سائڈ والی گاڑی کو اجازت ہے کہ وہ اوورٹیک کرے, نہ اس والی کو. اب آپ سوچیں گے کہ یہ پھر اسٹریٹ لائن کیوں انہوں نے بنایا؟ یہ ایریا کے متعلق, جہاں پر آبادی زیادہ ہو یا رش ہو, روڈ تنگ ہو, پھر یہ لائن وہاں پر موجود ہوگا کہ دونوں سائڈ کی ٹریفک کو اجازت نہیں ہے کہ اوورٹیک کریں. اگر ڈبل تھی دونوں سائڈ, یہ تو اس پر پھر جرمانہ ہوگا. یہ جو لائن ہے اس سائڈ پہ ڈاٹڈ ہے, اس سائڈ پہ اسٹریٹ لائن ہے, یعنی اس کا مطلب ہے جس سائڈ پہ ڈاٹڈ لائن ہے اس سائڈ کی ٹریفک کو اجازت ہے کہ وہ اوورٹیک کر سکتا ہے. جس سائڈ کی ٹریفک کے لیے اس سائڈ والے جو گاڑی والے حضرات ہے, ڈرائیور ہے,
उसके सामने ये लकीर है उस साइड पे ना, स्ट्रेट लाइन है, ये वाला साइड जो है ये वाले ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने ओवरटेक किया, एक्सीडेंट हुआ, तो कसूर इस साइड का होगा। ठीक है, जो हम पोस्ट क्रैश मैनेजमेंट करते हैं वहां जाते हैं, देखते हैं, फिर कसूर इस साइड का होगा। यानी उसको प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते इस एरिया में, फिर भी उसने किया तो वो कसूरवार है। ये कुछ बेसिक लाइंस थे। अब आते हैं पेडेस्ट्रियन। वॉक जो है वो तो बेसिक ह्यूमन राइट है। ठीक है, आप रोड पे पैदल चल सकते हो। जहां पर भी आपने ये लाइंस देखे बड़े शहरों में, कोयटा में, कराची में, आपने रोड क्रॉस करना है, ठीक है, तब आप ये जेब्रा क्रॉसिंग को ढूंढें। आसपास कहीं जेब्रा क्रॉसिंग है तो आप वहां से रोड क्रॉस करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, हमारे शहर में तो बिल्कुल नहीं है। अब हमने फिर क्या करना है? कुछ उसूल है, बुनियादी उसूल है। अब तो मैच्योर लोग हो, बैचलर्स के हो, अब अपने बच्चों को, घर के बच्चों को, किसी को आप समझा सकते हो। जो रूल्स मैं अभी बताऊंगा वो आप अपने बच्चों को खुद भी अब फॉलो करें। रोड क्रॉस करने के कुछ तरीके हैं। सबसे बेसिक जो उसको नाम दिया गया है रोड लैंग्वेज में, उसको कहते हैं ग्रीन क्रॉस कोड। ग्रीन क्रॉस कोड, ग्रीन क्रॉस कोड में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपने रोड क्रॉस कैसे करना है। अब हम अगर क्रॉस करने, मशीन में किसी से भी पूछो कि आपने रोड क्रॉस करना है, कैसे करना है, वो आपको सिंपली बताया कि बस यार इधर उधर देखो, बस जाओ। ये तरीका नहीं है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कोई रोड जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। अगर मैंने रोड क्रॉस करना है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो मैंने पहले आपको बताया था, ये येलो लाइन, आपने इसके कॉर्नर पे खड़े होना है। अगर येलो लाइन नहीं था तो रोड का जो एरिया शुरू होता है वो हर किसी को पता है, रोड का किनारा जो है, आप रोड के किनारे पे खड़े हो जाओ पहले। अक्सर औकात हम क्या करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, पहले हम रोड के बीच में आ जाते हैं, फिर इस तरह देखते हैं। अक्सर मेरे साथ भी हुआ है, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी करीब से आ जाती है, कोई गाली भी निकाल लेते हैं, देख नहीं रहे हो। हम भी यहाँ से गलत अल्फाज बोल देते हैं कि तुम किधर देख रहे थे, हालांकि गलती मेरी है, मैं उसके एरिया में अंदर आ चुका हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ। अगर उन्होंने मुझे टक्कर मारी, गुनाह तो मेरी, उसकी नहीं है, मेरी है। सबसे पहला उसूल, आपने किनारे पे खड़े होना है। दूसरा उसूल ये है कि आपने 3 बार देखना है, राइट लेफ्ट राइट। ये आप इसलिए इस चीज़ को नोट करें कि आपने घर पे जाके बच्चों को भी ये चीज़ सिखाना है, माइनर्स को। जो मैंने पहले आपको बताया कि सबसे वल्नरेबल एज जो है वो 14 से शुरू होता है। आपके 8th और 9th और 10th के जो बच्चे हैं, यहाँ से एक्सीडेंट रेशो शुरू हो रहा है, तो आप इनको समझा सकते हो। ठीक है, पहला ये था कि आप रोड किनारे पे खड़े होंगे, दूसरा ये था कि आप राइट लेफ्ट और वापस राइट ये देखना है, तीसरा ये है कि आपने स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करना है रोड, सीधाई में, जिग जैग नहीं जाना है। उसकी एक वजह बताता हूं, ये जो 2 आंखें इस खोपड़ी में फिट है, बहुत सारे मकासद के साथ साथ इसका एक मकसद ये भी है कि जब आप स्ट्रेट देखते हो, आप 160 डिग्री आपकी विजन रहती है। फिर भी अब मैं स्ट्रेट देख रहा हूं, इस हाथ की मूवमेंट भी मैं नोट कर रहा हूं। बात आ गई समझ में? आप मुझे स्ट्रेट देख रहे हो, साइड पे कोई आपका साथी हिल रहा है या मोबाइल निकाला, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो स्ट्रेट लाइन में जाने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज आपने इग्नोर किया था, आपसे मिस हुआ था, आपने नहीं देखा था, तब आप ये जो विजन है इसमें आप कोई मोमेंट ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जिग जैग जाओगे, ये जो आपका रोड का ये सेक्शन है वो आपसे चुप हो जाएगा। सही है। दूसरा जो है, चौथा, आपने जो रोड के किनारे पे गाड़ियां पार्क हैं, उन गाड़ियों के बीच में से आपने रोड क्रॉस नहीं करना है। उसकी लॉजिक क्या है, ये जो बंदा खड़ा है इसने रोड क्रॉस करना है। अब ये ट्रैफिक जो है, ये गाड़ी, ये इस बंदे को नहीं देख पा रहा इस गाड़ी की वजह से, और ये जो बंदा खड़ा है ये इस गाड़ी को नहीं देख पा रहा, दोनों की विजन ब्लॉक है। जब ये रोड के बीच आएगा, इवेंचुअली एक्सीडेंट लाजमी है उसका। ये तो हो गया चौथा। पांचवा ये कि जो रोड पे स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, ट्रेलर, ट्रक, मजदा, ये अगर आ रही है, इनके सामने से आपने रोड क्रॉस नहीं करना है, कतन नहीं करना है। उसकी वजह ये गाड़ियां स्लो चलती है, इसके पीछे जो ट्रैफिक आ रही है वो ना आपको देख पा रही है ना आप उसको देख रहे हो, ये ब्लॉक किया हुआ है इस बड़ी गाड़ी ने आप दोनों की विजन को। तो आप थोड़ा वेट करेंगे, जब ये गाड़ी गुजर जाए तब आपने रोड क्रॉस करना है। ठीक है। आखिरी जो है, आपने रोड दौड़ के क्रॉस नहीं करना है। बच्चों को ये घर पे सिखाएं कि आपने दौड़ के रोड क्रॉस नहीं करना है। ड्राइवर्स में
ہمیشہ بائی ڈیفالٹ ان کی مینٹلٹی کا حصہ ہے کہ وہ جلد باز ہوتے ہیں. ہر ڈرائیور جلد باز ہوتا ہے. جب آپ دوڑ لگاتے ہو آپ ڈرائیور کو آسرا دیتے ہو کہ میں کراس کرنے والا ہوں, وہ بریک نہیں لگائے گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو آپ دوڑ کے اس طرح بھی نہیں کرو جس طرح آپ پارک میں گھوم رہے ہو. پہلے وہ چیزیں آپ کنفرم کرو کہ آپ نے ویژن کلیئر کر لیا. کوئی موڑ تھا, موڑ پر تو آپ نے قطن روڈ کراس نہیں کرنا ہے, کیونکہ موڑ کے اس طرف نہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو نہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پھر اگر رات ہے اندھیرا ہے پھر آپ نے کان لگانا ہے کہ کوئی چیز تو آ تو نہیں رہی. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ پیڈسٹرین ہے, پیدل چلنے والے جب روڈ کو کراس کرتے یہ ان کے کچھ بنیادی اصول تھے. میں کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا, یہ ویڈیوز ان اصولوں کو وائلیٹ کر کے ایکسیڈنٹ لوگوں کے ہوئے جو ابھی میں نے اصول بتائے. آپ نے ہاتھ اٹھانے کہ جس کو سمجھ آ جائے غلطی کس کی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں. سمپل چیز ہے, وہ کسی بڑی گاڑی کے سامنے سے روڈ کراس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ اپنا ویژن کلیئر نہیں کیا تھا, صرف ایک سائڈ کلیئر کیا, دوسرا سائڈ اس نے اگنور کیا, ایکسیڈنٹ ہوا. اس میں بھی ایک بڑی گاڑی کھڑی ہے, یہ جو بندہ جا رہا ہے ویژن بلاک ہے, وہاں سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہا, یہ گاڑی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. پتا کی سمجھ میں؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ ڈیری والے کی غلطی ہے, آپ بتائیں. زیگ زیگ جا رہے ہیں, کیا گائے کی غلطی ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ ذبح کریں. چلو گائے کو ذبح کرتے ہیں, سب کو دعوت پہ بلاتے ہیں. یہ زیگ زیگ جا رہا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کا رننگ نہیں آ رہا تھا, اس کرتا نہیں سر, اس کا رننگ بھی کمزور تھا. جوکس اپارٹ, اس کو دیکھ, یہ دوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے, کوئی فیملی ممبر ہے, آپ روڈ کے کنارے چل رہے ہو, روڈ کراس نہیں کر رہے ہو, روڈ کے کنارے آپ جا رہے ہو, ایک ہی اصول ہے, سمپل اصول ہے, آپ اس سمت پہ جائے جہاں سے آپ ٹریفک دیکھ رہے ہو, مخالف سمت. ہمارے پورے ملک میں, پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں, ٹریفک جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ پہ چلتی ہے, لیفٹ سائڈ پہ. آپ کوئٹہ جا رہے ہو, آپ کا سائڈ یہ ہے, آپ واپسی پر آ رہے ہو, آپ اس سائڈ پہ آ رہے ہو, ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے پیدل چلنا ہے روڈ کے کنارے تو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جائیں, ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سامنے سے آنے والے ٹریفک کو دیکھ پا رہے ہو. ٹریفک جو ہے وہ جانور کی طرح ہے. کوئی ڈرائیور جو ہے وہ اس میں بیٹھا ہے, 1-2 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کی, 1-2 سیکنڈ, یعنی ایکسیڈنٹ سیکنڈ کا بھی آدھا پارٹ, اس کا دھیان کسی اور طرف گیا, ایکسیڈنٹ ہوا. موبائل پر میسج ریکارڈ کر رہا ہے, یا کوئی لکھ رہا ہے, یا فون پہ لگا ہوا ہے, گپ شپ کر رہا ہے, کوئی گانا چینج کر رہا ہے, یہی وقت ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا. مخالف سمت میں جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ڈرائیور ڈسٹریکٹ ہوا, آپ کی طرف سٹیئرنگ مڑ گیا, آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ اپنے گھر میں بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جایا کریں, ٹھیک ہے؟ اب ایک ایکٹیویٹی ہے, موٹر سائیکل والے جو ہے, اس ایک بات سمجھ لیں, موٹر سائیکل کے لیے جو اصول ہے, موٹر سائیکل کے لیے سمپل اصول یہ ہے کہ ہیلمٹ جو ہے اس کی حیثیت فرض کی ہے. فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں, ہیلمٹ کی حیثیت فرض جیسی ہے. آپ نے ہیلمٹ لازمی پہنا ہے, کیونکہ آپ کی پوری باڈی کا دار و مدار جو ہے وہ کھوپڑی پر ہے. آپ کا برین ڈیمیج ہو گیا, پوری باڈی کسی کام کے لیے. میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2009 میں, ہیلمٹ کے بغیر وہ جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, سر پہ لگا, 5 سال کومے میں تھا.
ابھی اس کو تقریباً 16واں 17واں سال ہے, وہ اس کی مینٹل حالت آؤٹ ہے, نہ ماں کو پہچان پا رہا ہے, نہ والد صاحب کو, نہ فیملی ممبرس کو. 17 سال ہو گئے. 17 سال میں ایک پورا بچہ جوان ہوتا ہے, اور یہ بندہ ایکسیڈنٹ اس کا ہوا باڈی میں, اور کوئی جگہ اس کو ڈیمیج وہ نہیں پہنچی تھی, صرف اور صرف سر پہ لگا تھا. تو آپ ہیلمٹ لازمی پہنیں. دوسرا اصول کیا ہے, آپ جب بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے نکلے گھر سے, یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ساری دنیا, جتنے بھی یہ لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں, گاڑی والے جو بھی ہے, یہ سب اندھے ہیں, سب اندھے ہیں, ایک میں دیکھ رہا ہوں. یہ دوسرا اصول ہے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ باقی سب اندھے ہیں, ایک میں دیکھ رہا ہوں بس. اس کی لاجک یہ ہے کہ آپ نے اپنا بچاؤ خود کرنا ہے. اوور اسپیڈنگ نہیں کرنی, ون ویلنگ نہیں کرنی, رانگ سائڈ اوورٹیک نہیں کرنا ہے, گاڑیوں کے بیچ میں سے اوورٹیک نہیں کرنا ہے. آرام سے چلائیں, احتیاط سے چلائیں. آپ لیٹ پہنچے, بحفاظت پہنچے, اس میں کیا ہے؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ دوسرا, ہمارے علاقے میں جو نیشنل ہائی ویز ہے, پشین, قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ, اس میں اکثر ایکسیڈنٹ ہم نے دیکھے ہیں. اس میں ایک میجر غلطی وہ کیا کرتے ہیں, جب چھوٹی سڑک سے, گاؤں سے جب یہ بڑی سڑک پر چڑھتے ہیں, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. قلعہ سیف اللہ کے قریب ہم نے ایک ایکسیڈنٹ اٹینڈ کیا تھا. ہم اس کے پیچھے جا رہے تھے, موٹر سائیکل آگے جا رہے تھے. وہ موٹر سائیکل ہم نے دیکھ لیا تھا دور سے کہ وہ ایک گاؤں سے, ایک باغ سے سڑک پہ چڑھا تھا. میں, میرے آفیسران, ہم گاڑی میں بیٹھے تھے. وہ موٹر سائیکل ہم نے دیکھا 200-300 میٹر کے فاصلے پہ. وہ موٹر سائیکل جیسے ہی روڈ پہ چڑھا, تھوڑا آگے گیا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. ہم اس کے قریب گئے, گاڑی روکی. آپ یقین کرو, جتنے بھی جوائنٹس ہیں باڈی کے, وہ سب ٹوٹے ہوئے تھے. یہ کھوپڑی آدھی یہاں سے غائب تھی, اور یہ جو ہپ جوائنٹ ہے, یہ اتنا خراب ڈسلوکیٹ ہوا تھا کہ یہ پاؤں اس طرف آئی تھی, یہ جو رائٹ ہے. کیا اس نے کیا چیز اگنور کیا تھا؟ وہ ایک چھوٹی سڑک سے بڑی پہ سڑک پہ آ رہا ہے, اس نے اس بڑی سڑک کے جو اصول ہے اس کا رسپیکٹ نہیں کیا. کچھ اصول ہوتے ہیں, آپ بڑی سڑک چڑھ رہے ہو, آپ پہلے ویٹ کرو. بڑی سڑک پر نقصانات یہ ہے, آپ اسیسمنٹ میں غلطی کر بیٹھتے ہو. آپ جب چھوٹی سڑک سے, کسی گاؤں سے, باغ سے بڑی سڑک پہ آتے ہو, آپ دور دیکھتے ہو کوئی گاڑی آ رہی ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ غلط فیصلہ لیتے ہو. یعنی آپ سمجھتے ہو وہ گاڑی ابھی دور ہے, لیکن وہ دور نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کی سپیڈ کتنی ہے. بھلے ہی وہ آپ سے 500 میٹر دور ہے, لیکن اگر وہ 140 میں آ رہی ہے, وہ تو آپ کے پاس 3 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی. یہ چیز آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. آپ چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پر جا رہے ہو, پہلے اپنی تسلی کرو. پھر جو ہارڈ شولڈر میں نے پہلے بتایا تھا, 100 میٹر, 50 میٹر, 150 میٹر کے لیے آپ پہلے ہارڈ شولڈر پہ جاؤ. ہارڈ شولڈر پہ چلتے رہو, جب آپ کو موقع ملے آپ مین سڑک پہ آ جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس وقت تک آپ نے اپنی سپیڈ بھی تھوڑی پکڑ لی ہوگی. آپ 20, 25, 30 کی سپیڈ پہ پہنچ چکے ہوں گے, تب آپ نے بڑی سڑک جوائن کرنی ہے. اینڈ میں ایک ایکٹیویٹی دکھاؤں گا ہیومن مائنڈ کے متعلق. 2 ٹیمیں ہیں, باسکٹ بال پاس کریں ایک دوسرے کو, ایک بلیک شرٹس میں, ایک وائٹ شرٹس میں. آپ نے بلیک شرٹس میں جو ٹیم ہے اس نے کتنے پاس کیے ہیں وہ آپ نے کاؤنٹ کرنے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اینڈ والے 2 ٹیمیں بلیک شرٹس والی, آپ نے اس کے پاس کاؤنٹ کرنے. ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے نہیں بولنا ہے نا, آپ دوبارہ دیکھیں. جس نے ہاں, آپ کو پھر واٹس ایپ پر بھیج دیتا ہوں, آپ سلو میں دیکھو. بات سنو, یہ جو ایک منٹ ہاتھ اٹھائیں, 17
ایک منٹ، ایک ایک کر کے 25 22 19 ادھر سنیں، اپنے ساتھیوں کو بھی سنیں یار، بیچلر کے اسٹوڈنٹس ہو، تھوڑا میچورٹی دکھاؤ آپ. 20 یو منٹ تدواڑ شمار 21. اچھا آپ بتائیں، بات سنیں، جو جتنے بھی یہاں پر ہم نے سلائیڈز بنائی ہے یہ پرپز لیس نہیں ہے، یوز لیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں ہنسی مذاق ہونا چاہیے، یہ چیزیں پرپز لیس نہیں ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے. اب یہ جو ویڈیو میں نے پلے کی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے میں ابھی وہ بتاؤں گا آپ کو. پہلے آپ اتنا بتاؤ کہ اس میں لوگ کتنے تھے ویڈیو میں، ایک ایک کر کے آپ نے کاؤنٹ کتنا کیا تھا؟ 20. 7 لوگ تھے. 7. آپ نے کاؤنٹ کتنا کیا تھا؟ 18. 7 لوگ 17. کاؤنٹ کتنا کیا تھا؟ 17. 7. ویڈیو 2 بار دیکھی گئی ہے اس لیے ایشو آ رہا ہے اس میں بتاؤں گا ابھی. اب یہ ویڈیو 2 بار پلے ہوئی ہے اس لیے آپ لوگ، اب میں اس کی لاجک بتاؤں گا ابھی آپ کو. دیکھو انسان کو اللہ نے جو اشرف المخلوقات کا سٹیٹس دیا ہے وہ برین کی وجہ سے دیا، عقل کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے. وہ پہچان پا رہا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے، جو پوری کائنات انسان کے لیے دے دیے، اس کے لیے مسخر کر دیے کہ یہ کائنات ہے، یہ آپ کے حوالے، اب جو کرنا ہے کرو. ٹھیک ہے، یہ کس بنیاد پر کیے؟ عقل کی بنیاد پر. انسان کو شعور دیے، غلط کا، صحیح کا، ٹھنڈے گرم کا، اونچائی کا، نیچائی کا، جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، جتنے بھی چیزیں، اس کا شعور اللہ نے عقل کی بنیاد پر انسان کو دی ہے. لیکن ایک چیز ابھی بھی رہتا ہے، ایک کمزوری. وہ کمزوری کیا ہے؟ ایٹ اے ٹائم ایک کام 100% کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا. آپ ایک وقت میں ایک کام 100% توجہ کے ساتھ کر سکتے ہو. 2 کام 100% توجہ کے ساتھ ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتا. یا اگر کوئی کر رہا ہے وہ پھر پاپولیشن کا بہت ہی ریئر پارٹ ہوگا، ریئر پورشن. 0.0000 کتنے زیرو لگائیں گے وہ پارٹ پاپولیشن کا اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہوں. لیکن میجورٹی جو ہے وہ ایک وقت میں ایک کام 100% کنسنٹریشن کے ساتھ کر سکتا ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گا. آپ کلاس میں بیٹھے ہو، ٹیچر کوئی لیکچر دے رہے، 1-2 سیکنڈ کے لیے آپ کی سوچ کسی اور طرف چلی گئی. جو لیکچر سر پڑھا رہا ہے وہ آپ سے مس ہو گیا، وہ پارٹ 2-3 سیکنڈ والا. آپ واپس سوال کرتے ہو، سر دوبارہ سے دوہراؤ یہ چیز. ٹھیک ہے، یا آپ جماعت میں کھڑے ہو مسجد میں، آپ کا 2-4 سیکنڈ کے لیے سوچ کہیں اور طرف چلا گیا، جو قرات امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ آپ مس کر جاتے ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ برین کی بنیاد پر آپ ایک وقت میں ایک کام 100% توجہ کے ساتھ کر سکتے ہو. اب یہاں پر بھائی نے مجھے کاؤنٹ صحیح بتایا تھا کہ 21 کاؤنٹ ہے. یہ کاؤنٹ بلیک شرٹس والے 21 تھے. اس نے پھر کاؤنٹ بندوں کا جو بتایا وہ اس نے 7 بتایا. حالانکہ اگر یہ ویڈیو ایک اس میں ڈرائیو میں اگر یہ دیکھ لیتا پہلی بار، تو جہاں پر بھی ہم گئے، جہاں پر بھی ہم نے پروگرام کیے، پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے میں نے پی ایس او میں پروگرام کیا تھا کراچی میں، کلفٹن میں، پی ایس او ہیڈ آفس میں. یعنی اس کا اسکرین اتنا بڑا ہے جتنا یہ دیوار ہے پورا. پاکستان اسٹیٹ آئل کا جو ہال تھا، کانفرنس ہال، اس میں کسی بھی بندے نے اتنی بڑی اسکرین میں، اس نے کاؤنٹ تو صحیح کیے تھے، بندے سب نے 6 بتائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کاؤنٹنگ میں لگے ہوئے تھے، وہ اس پاسنگ کو کاؤنٹ کر رہے تھے. 7واں بندہ اگنور ہو جاتا ہے. اگر بیچ میں کسی نے یہ گوریلا کو دیکھا، وہ 1-2 کاؤنٹ غلط کر جاتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اس کے پیچھے اب لاجک کیا ہے؟ جب آپ گاڑی چلا رہے ہو اتنی بڑی اسکرین میں، 4x6 جتنا بڑا اسکرین ہے، اس میں آپ نے ایک 7ویں بندے کو مس کر دیا، یا اگر دیکھ بھی لیا تو آپ نے کاؤنٹ مس کر دیا. تو آپ سوچو جو آپ کے سامنے ونڈ اسکرین ہے وہ کتنی ہے؟ چھوٹی سی اسکرین ہے نا.
آپ سوچو آپ 100 120 میں گاڑی چلا رہے ہو موٹر ویز پہ نیشنل ہائی ویز پہ 80 میں جا رہے ہو 90 میں جا رہے ہو آپ اسی وقت ملٹی ٹاسکنگ بھی کر رہے ہو آپ میسیجنگ بھی کر رہے ہو آپ فون پر بھی لگے ہو آپ میوزک بھی لگا رہے ہو آپ کوئی کھانے کی چیز بھی کھا رہے ہو تو آپ سوچو آپ کے ایکسیڈنٹ کی پروبیبلٹی کتنی بڑھ جائے گی 99% آپ کی پروبیبلٹی ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا کیونکہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہو آپ خود بھی اس چیز سے بچیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہو وہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں ڈرائیونگ کے علاوہ دوسرے کام کر رہے ہیں آپ اس کو منع کریں ایک چیز غور کریں یہ جو جتنے بھی ہمارے ایریاز میں ہمارے علاقوں میں جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ایسے بندے بھی آئیں گے کہ میں 15 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں میں پرو ڈرائیور ہوں 999 بار آپ غلطی دہراؤ گے آپ کی باری جو ہے وہ ہزارواں ہے یا آپ اگر 1999 بار ایک غلطی دہرا رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہو آپ ایکسپرٹ نہیں ہو آپ کو نیچر بچا رہا ہے آپ کی باری 2000واں والی ہے یا اس سے بھی زیادہ اگر آپ غلطی دہرا رہے ہو 2999 بار آپ غلطی دہراؤ گے آپ کی باری جو ہے وہ 3000 ہے آپ کی باری آئے گی جتنا آپ غلطی دہرا رہے ہو یہ اپنا سمجھو کہ آپ ایکسپرٹ ہو نیچر آپ کو بچا رہا ہے بس سمپل اور ایک لاسٹ میں ایک چیز اور بتاؤں گا ٹیکنالوجی میں بہت بڑی چینج آ چکی ہے جو 80s اور 70s اور 90s کی جو گاڑی ہے اس میں ایک فائدہ یہ تھا جب آپ 80 اور 90 سے اوپر جاتے اسپیڈ میں وہ گاڑی ہلنا شروع ہو جاتی آپ ڈر جاتے کہ بھائی میں اسپیڈ سے جا رہا ہوں آج کی جو گاڑیاں ہیں یہ آپ 130 میں بھی جا رہے ہو اس کی روڈ گرپ اتنی کمال کی ہے اور جو گاڑی کے اندر نوائز کینسلیشن ہے جو شور آپ کو باہر سے نہیں آ رہا وہ کمال کی ہے ابھی لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ ریئلائز نہیں کروا رہا کہ آپ اسپیڈ میں ہو آپ 120 میں بھی جا رہے ہو 130 میں آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ میں 20 اور 30 کے اسپیڈ میں جا رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ہمارے علاقے میں ایکسیڈنٹس ہو رہی ہیں ان میں میجورٹی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ 90 سے نیچے ہو رہے ہیں 90 اسپیڈ سے نیچے ٹکر امپیکٹ ہو رہی ہے جو 100 120 والے امپیکٹ ہے اس میں پھر بندہ سلامت نہیں ہوتا اس میں کہ پھر میں ہم گوشت نکالتے ہیں اور وہ جو گاڑی ہے وہ پھر ہم کٹر سے کاٹتے ہیں ہمارے یہاں جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ رہے ہیں سر کو نقصان پہنچ رہا ہے انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ سب 90 80 70 کے آس پاس اسپیڈ ہے کیونکہ ایک گاڑی اگر اسپیڈ میں جا رہی ہے اس کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ آ جاتا ہے وہ بریک خواہ مخواہ ٹرائی کرتا ہے بریک ٹرائی کیا 10 15 20 کلومیٹر اسپیڈ آلریڈی کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ 80 70 60 کے قریب ہو جاتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ لازمی پہننا ہے خود بھی پہنے سیٹ بیلٹ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے کلات میں 2022 میں میری ڈیوٹی کے دوران پشین کی ایک گاڑی تھی جو حاجزہ سیدان کلی ہے اس گاؤں کی ایک فیملی کراچی جا رہی تھی سپورٹیج گاڑی میں تقریباً جنوری کا مہینہ تھا ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی کلات کے قریب میں اور میرا ایک بلوچ ساتھی افسر ہے ہم ڈیوٹی پہ جا رہے تھے ایک مسافر بس ہے کراچی کا اس نے غلط اوورٹیک کیا یہ گاڑی بھی اس کے قریب پہنچ گئی اب بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سپورٹیج والی نے اگر اپنے آپ بچانا تھا تو نیچے گرا دیتے ٹکر ہو گئی اس نے بریک لگایا گاڑی کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہوا امپیکٹ ہو گئی آپ اندازہ کرو 6 لوگ اس میں بیٹھے تھے 5 کی اسی سپورٹ پہ ڈیتھ ہوئی تھی یعنی ہم 10-12 منٹ کے فاصلے پر تھے ہم جلدی پہنچے وہ گاڑی سے لوگوں نے اتارے بھی نہیں تھے لیکن 5 کے 5 آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک بندہ اس میں بچا ہوا تھا وہ تھا جس نے سیٹ بیلٹ باندھا ہوا تھا یعنی ملک الموت جو ہے وہ گاڑی میں بالکل حاضر تھا لیکن ایک بندہ بچا ہے کیوں سیٹ بیلٹ باندھا ہوا تھا سیٹ بیلٹ آپ باندھو گے جو ایڈوانس گاڑیاں ہیں آپ کے گاڑی کا ایئر بیگ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہو آپ کی سیٹ بیلٹ آپ نے باندھی ہو تب آپ کا ایئر بیگ جو ہے وہ کھلے گا وہ جو لیڈی بیٹھی ہوئی تھی سائڈ پہ جو بچ گئی تھی حالانکہ وہ سب میں ایجڈ وہی تھی بوڑھی اماں تھی حالانکہ اتنے اسپیڈ سے یا اتنے خطرناک امپیکٹ میں جب 5 لوگ مرے ہوں تو ایک بوڑھی عورت کی پروبیبلٹی جو مرنے کے چانسز ہے وہ تو سب سے زیادہ ہے وہ باڈی کے لحاظ سے کمزور ہے وہ مینٹلی کمزور ہے لیکن وہ بچ گئی تھی اس کا ایئر بیگ کھلا ہوا تھا باقی جو 5 تھے اس کے سارے گردن ٹوٹے تھے سب کے گردن ٹوٹے تھے
کیونکہ مومنٹ آف انرشیا ہمیں یہ سکھاتا تھا فزکس میں، کوئی باڈی جا رہی ہے، کوئی obstruction بیچ میں آتی ہے، تو یہ جو باڈی جا رہی ہے یہ ریزسٹ کرتا ہے اپنی مومنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ جو obstruction ہے اس کے خلاف یہ مزاحمت کرتا ہے۔ تب جب آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہو، کوئی چیز آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں، آپ جو اندر بیٹھنے والے ہیں گاڑی تو سٹاپ ہو جاتی ہے، یہ آپ کو آگے پھینکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، جب آپ نے سیٹ بیلٹ باندھا ہوگا آپ کا سینہ، آپ کا سر محفوظ ہوگا، سر ونڈ اسکرین سے نہیں لگے گا، سینہ اسٹیئرنگ سے نہیں لگے گا۔ ہم نے ایسے ایکسیڈنٹ بھی دیکھے ہیں کہ ہم نے ان کو گاڑیوں سے اتارا، ہاسپٹل لے گئے، ظاہری طور پر ان کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا تھا، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وجہ انٹرنل بلیڈنگ، جو وائٹل آرگنز ہے وہ ڈیمیج ہوئے تھے۔ پھر وہی بات، وجہ کیا تھی؟ سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہوا تھا، اس کا سینہ اسٹیئرنگ کے ساتھ اتنے زور سے لگا تھا کہ جو کیج ہے پسلیوں کا یہ ٹوٹ گیا تھا، اندر جتنے بھی وائٹل آرگنز ہیں وہ خراب ہو گئے تھے انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟